فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الحبیب الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صدر احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، میرے سمیت تمام مومنین کے والدین کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس مختصر وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے حوالے سے اور جو ہجرت کے بعد آپ کی زندگی گزری ہے اس کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت سے لے کر حضور کے وصال تک اور وصال کے بعد اپنے وصال تک حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی گزری ہے، آپ نے غیر مسلم مسٹر ڈبلیو آر لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف مطیع فرما بردار امتی ہی نہیں بلکہ ایک قائد اور لیڈر بھی تھے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان جو ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ جنگ بدر، جب میدان میں حضور تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا مقام بنایا جائے جہاں حضور تشریف رکھے۔ طے یہ پایا کہ ایک جھونپڑی ایک چھپر بنایا جائے جس کے اندر حضور تشریف رکھے اور اس کے اندر بیٹھ کر اپنے غلاموں کو دیکھتے رہے۔ ایک جھونپڑی بنائی گئی میدان بدر میں، چوبڑی بنی، حضور تشریف لے گئے۔ اب صحابہ نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ حضور کا باڈی گارڈ کون بنے گا۔ ظاہر بات ہے ہم تو سارے میدان جنگ ہے، جنگ میں مصروف ہوں گے، حضور کا دفاع کون کرے گا؟ سارے صحابہ نے کہا سارے جنگ کریں گے، حضور کا دفاع ابو بکر کرے گا۔ اب جس طرح غار ثور کے اندر حضور تھے اور حضرت ابو بکر صدیق تھے، اسی طرح میدان بدر جھونپڑی کے اندر یا آمنہ کا لال تھا یا ابو بکر صدیق تھا۔ میدان بدر کا جو حضور کا دفاع میں مامور سپاہی تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ غزوہ احد جب میدان جنگ میں اترے تو حضور نے ایک دستہ سپاہیوں کا پہاڑی کی اوٹ پہ وہاں تعینات کیا، فرمایا تم یہاں رہنا، میدان جنگ کا کوئی بھی منظر ہو تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں۔
چند لمحوں کے بعد کفار بھاگ گئے. انہوں نے دیکھا کہ کفار تو بھاگ گئے ہیں، اب ہمارا کام ختم ہوگا. وہ نیچے آ گئے. کفار نے جب واپس دیکھا وہ مقام خالی نظر آیا، انہوں نے واپس لوٹ کر پھر حملہ کیا. اب کسی صحابی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا. بعض روایات میں ملتا ہے کسی نے افواہ اڑائی کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد بھی شہید ہو گئے. اب صحابہ جو پہلے ہی دیوانہ وار لڑ رہے تھے، جب انہیں یہ پیغام ملا، افواہ ملی، ان کو اپنی زندگیاں بیکار لگنے لگی کہ اب ہم نے جی کر کیا کرنا ہے. وہ دیوانہ وار کبھی یہاں دوڑ رہے، کبھی وہاں دوڑ رہے، کبھی کسی پہ تلوار، کبھی کسی پہ. کہتے ہیں کہ اس منظر کے اندر جس نے چھاتی تان کر سائے کی طرح حضور کا دفاع کیا، اس منظر میں بھی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. قیدیوں کی بات آئی، کسی نے کہا آقا ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آقا ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے، شاید ان میں کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ پہ ایمان لائے. سب کی رائے ایک جانب، وہ رائے اللہ کے رسول نے قبول کی جو حضرت ابو بکر صدیق نے دی. سن 9 ہجری کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا. امیر حج یعنی جاؤ جا کر اس امت کو حج پڑھاؤ. جو حج کا امام، آپ نے خطبہ حج دیا، لوگوں کو حج پڑھایا، دین کی تعلیم دی، تبلیغ کی. اگلے سال سن 10 ہجری میں حضور نے بنفس نفیس خود حج کرنے کا ارادہ فرمایا. یہ جس دیوانے مستانے کو خبر پہنچتی نا کہ حضور حج پہ جا رہے ہیں، اب کس کا دل نہیں کرتا تھا کہ حضور کے ساتھ حج کرے. سبحان اللہ. جس کو پتا چلتا وہ کہتا میں بھی جاؤں گا، کروں گا میں بھی حج حضور کے ساتھ. اب حضور تشریف لے گئے، حج ہوا. جس کو آپ کتابوں میں اور باقی چیزوں میں سنتے ہیں، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حضور کا آخری خطبہ جو آپ نے حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا، بڑا لمبا ہے. اس خطبے میں آپ نے ایک یہ ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، کیا میں نے جو اللہ کی تعلیم، دین، تبلیغ وہ سب تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی آقا. حضور نے کہا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. پھر حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اس دنیا میں رہے، چاہے تو اگلے جہان چلا جائے. اور ساتھ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کہ اللہ نے نعمتیں دی، تم پہ پورا کر دیا ہے، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. اب ہر صحابی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو دین مکمل ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رازان نبی تھے، ایک کونے میں بیٹھ کر زاروں کے تار ہونے لگے. سب نے دیکھا کہا اس بابے کو کیا ہوگا، خوشی کا دن ہے، مبارکباد دینے کا دن ہے، یہ رو رہے ہیں. گئے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا تم نے سنا نہیں؟ کہا کیا؟ کہا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو یہاں رہے، چاہے تو اگلے جہان چلا جائے. کہا سنا ہے. کہا پھر غور نہیں کیا. وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول اللہ ہے. جب کوئی کام کرنے والا آتا ہے، کام مکمل ہو جائے وہ واپس لوٹ جاتا ہے. آج تم جشن منا رہے ہو کہ دین مکمل ہوا ہے، ارے دین مکمل ہو چکا ہے، اب حضور ہمیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں. میں تو حضور کی اس جدائی پہ رو رہا ہوں. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے بعد جب تشریف لے گئے جنت البقیع میں، تو وہاں
آپ کے سر میں درد ہوا. جب سر میں درد ہوا گھر تشریف لے گئے. گھر مومنوں کی ماں سید عائشہ صدیقہ تھی. کہا عائشہ میرے سر میں درد ہے. عورتیں تھی نا, عورت نے کہا آقا میرے سر میں بھی درد ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تیرا درد ختم ہو جائے گا, ہمارا درد ختم نہیں ہو سکتا. جب بیماری پڑی تو کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ تھی نا, کہا آقا میرے بابا نرم دل ہیں, جب آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے آپ کو نہیں دیکھیں گے, وہ لوگوں کو نہیں سنبھال پائیں گے, نماز نہیں پڑھا سکیں گے. حضور نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ازواج مطہرات نے پھر وہی سوال بتایا. تیسری مرتبہ حضور جلال میں آئے, فرمایا تم مصر کی عورتوں کی طرف آگے سے کیا جواب دیتی ہو, جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ایک روایت میں ملتا ہے حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو بھی منظور نہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کوئی اور کھڑا. جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. جس نے حضور کی موجودگی میں 3 دن نمازیں پڑھائی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. چوتھا دن حضور نے اپنے حجرے پاک کا پردہ ہٹایا کہ دیکھو تو صحیح میرے صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے کیسے لگتے ہیں. اللہ اکبر. امام بخاری نے لکھا ہے, راوی حضرت انس بن مالک ہے. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں جماعت کھڑی تھی, حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز بھی وہ جو صحابہ کی خشوع خضوع اتنا کہ جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی, الذین هم فی صلاتہم خاشعون. میری اور آپ کی نماز نہیں ہے کہ نماز ادھر پکھے بھی گیڑ لیے کتنے نے, یہ بھی پتہ لگ جائے نال کون آ کے کھلوتا ہے. وہ صحابہ دی نماز ہے. حضرت علی تیر لگ گیا, لوگوں نے کہا مولا علی کر لیے, فرمایا رک جو میں نماز نہیں کرنے. کیا حضور نماز میں درد نہیں ہوگا, کہا نہیں. جب نماز علی باندھ لیتا ہے تو پھر ایک ہی درد ہوتا ہے اس کی محبت, باقی سارے درد ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نگاہیں کہاں ہوتی ہیں جی, سجدے کی جگہ. جڑے ہتھے بندے نا وہ بھی اندر سجدے دی جگہ تے, جڑے ہتھے بندے نو بھی اندر سجدے دی جگہ تے, جڑے ہتھے بندے نو بھی سجدے دی جگہ تے, جڑے ہتھے رکھدے نو بھی اندر سجدے دی جگہ تے. ایک کوئی اختلافی کام نہیں. بندہ نماز پڑھے تے نگاہ سجدے دی جگہ تے ہونی چاہیے, نگاہ سجدے دی جگہ تے ہونی چاہیے. اے دے وچ بندے دا خشوع خضوع رہندا ہے. اور پھر تصور بھی علماء نے لکھیا, اے تصور کر کے اسے مٹی چ جانے, ڈر پیدا کرنا. نماز ہو تو پھر دل میں خوف بھی تو آئے نا. نماز میں صرف اعضاء جھکانے کا مقصد نہیں, دل بھی جھکے تو اسے نماز کہتے ہیں. اب حضرت انس کہتے ہیں حضور نے پردہ ہٹایا, یہ تو ہمیں یقین تھا کہ اس دروازے سے سوائے آمنہ کے لال کے کوئی اور نہیں آئے گا. کہتے ہیں نماز کی حالت میں پردہ سرکنے کی آواز آئی نا تو ہماری نگاہیں ہمارے منہ قبلے سے ہٹ گئے یار کی طرف. یہ سارا کام نماز میں ہے. امام بخاری نے بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے, صحابہ کی ساری نماز اور سارے منظر کو منہ قبلے سے ہٹ جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے. آج تک کوئی مفتی جمع ہی نہیں کہ صحابہ کی جماعت فتویٰ لا سکے. تو انمین کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب آواز پردہ ہٹنے کی آئی نا تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا کہ شاید حضور تشریف لا رہے. یہ سارا منظر نماز میں. حضرت انس کہتے ہیں ہم سب نے یوں نقشہ کھینچا حضرت انس نے
کہتے ہیں کہ جب حضور کا 3 دن ہو گئے تھے نا تڑپتے ہوئے، حضور کا رخ نہیں دیکھا تھا، جب پردہ ہٹایا نا تو مکھڑا دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے نا، حضور نے اشارہ فرمایا ابوبکر نماز مکمل کرو، پردہ آگے کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم نماز پڑھ رہے تھے لیکن ترچھی نگاہوں سے پھر بھی بگا یار کا ہی دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر، حضور کے وصال کی خبر جس صحابی کو پہنچتی گئی ہوش ہی کوئی نہیں، ہوش اڑ گئے۔ جو زمین پہ بیٹھا ہے، زمین پہ لکے کھینچ رہا ہے، وہ زمین پہ بیٹھا ہے، کوئی خبر نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ جو دیوار کے ساتھ جیسے تھا ویسے دیکھتا جا رہا ہے، کسی نے سلام کیا پتہ ہی کوئی نہیں، کون کیا کہہ رہا ہے ہوش ہی نہیں۔ کسی نے تلوار نکالی، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا، کہا جس نے کہا محمد وفات میں اس کی گردن اڑا ڈالوں گا۔ یہ منظر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خبر پہنچی، آپ دوڑے آئے، حضور کے حجرے پاک میں آئے، حضور یمنی چادر لے کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پردہ ہٹایا، ہٹا کر حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، ضبط نہ رہا پیچھے ہٹے، پھر واپس آئے، پھر بوسہ دیا، پھر صبر نہ رہا، پھر پیچھے ہٹے، پھر بوسہ دیا، کہا واہ محمدہ، رب نے آپ کے وہ موت مقرر کی ہے جو انبیاء پہ آتی ہے، میرا رب آپ پہ دوسری موت مقرر نہیں کرے گا، مجھے صبر دیجیے۔ وہاں سے گئے سیدھا مسجد نبی میں، کہا لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے ہیں محمد انتقال کر چکے ہیں، جو رب کی پوجا کرتا ہے رب آج بھی زندہ ہے۔ حضرت عمر اٹھے، کہا نہیں ہو سکتا، کہا عمر بیٹھ جاؤ، اگر تم جیسا انسان یہ باتیں کرے گا اس امت کو کون سنبھالے گا؟ علماء نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے، اس امت کو اور صحابہ کی جماعت کو جس نے سنبھالا ہے اس کا نام ابوبکر صدیق۔ صحابہ کو تو ہوش ہی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا۔ اب حضور کے وصال کے بعد حضور کی تدفین ہوئی، تدفین کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ خلیفہ جب بنے تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت 2 سال 3 ماہ 11 دن، ایک روایت میں 2 سال 3 ماہ کی بجائے 11 ماہ بھی ہیں، لیکن 2 سال خلافت رہی۔ صدقے جاؤں اصول کیا ہے، بڑے لمبے چوڑے نہیں، ایک اصول بتاؤں گا آپ کی خلافت کا۔ گورنر تعینات کیے، کیا کیا؟ گورنر تعینات کیے، اور ساتھ گورنر کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ کہا گورنر کا کام یہ ہے کہ وہ 5 وقت مسجد میں نماز لوگوں کو باجماعت پڑھائے، 5 وقت لوگوں کو نماز باجماعت یعنی نماز جماعت کروائے، اور جمعے کا خطبہ بھی دے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں جو گورنر تھے ان کا کام تھا۔ آپ کی پارٹی کا گورنر شراب پیے بدماشی کرے تو آپ نعرے لگاتے ہیں واہ 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 ساڈی پارٹی ساڈا گورنر۔ اسی لیے تو آج یہ ذلت اس ملک کے اندر ہے، اگر یہ نہ کرتے خدا کی قسم یہ کام نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے اندر ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، آپ نے تعینات کیے لوگ کہ جو فتویٰ دیں گے۔ سب سے پہلا نام حضرت علی کا۔ ساڈی بھی سردی نہیں کہ بندے دی سبحان اللہ بھی نہیں۔ حضرت علی، لوگوں نے کہا علی کی لگتی نہیں تھی، عمر کے بے وقوفت تیری نہیں لگتی، علی دے تے لگتی نہ ہوتی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اپنی خلافت میں مفتی حضرت علی کو نہ رکھتے۔ حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ہستیاں تھیں جو فتویٰ دیتے تھے۔ آج ہمارے ملک میں تو جو فیس بک پہ کچھ سن لے نا تو ادھر سن لے اور ایسی بھی دین جاننے اتنا تو مولویاں سن بھی پتہ سے بھی فتویٰ دے سکتے۔ بربادی یہ ہے، حکومت وقت کو چاہیے کہ بندے ڈیٹیل کریں، جو فتویٰ دے، لوگ جائیں سوال کریں، لیکن کیا کریں، یہاں تو کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔
اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے صحابہ کو اکیلے اکیلے بلایا, کہا میرے بعد کس کو خلیفہ, کون نام ہے تمہارے ذہن میں؟ کہا عمر. تم آؤ بتاؤ کون؟ عمر. تم آؤ بتاؤ کون؟ عمر. صحابہ کرام سے الگ الگ مشاورت کی. مشاورت کرنے کے بعد سب کو جمع کیا, کہا سنو. سب نے کہا ہے کہ عمر. میں بھی کہتا ہوں عمر. میرے بعد تمہارا خلیفہ عمر ہے. کسی نے کہا امیر المومنین اتنا سخت انسان؟ کہا سخت کافروں کے لیے, مومنوں کے لیے عمر سخت نہیں ہے. کسی نے کہا نہیں. کہا جب ذمہ داری کندھوں پہ آئے گی خود ہی نرم ہو جائے گا. اب سنیے, آج تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا, ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ انصاف نہیں کر پاتے. سچ اور سچ کو نہیں کہتے, جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتے. اللہ اکبر. خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ 11 دن حکومت سنبھالی. سنبھالنے کے بعد جب اپنی خلافت آگے ٹرانسفر کر دی, امیر المومنین حضرت عمر بن گئے. اب اپنا حساب کر رہے ہیں. کہا سنو, میری تنخواہ جو بیت المال سے لی ہے کتنی بنتی ہے؟ پرسنل سیکرٹری نے بتایا 6000 درہم بنتی. آپ نے فرمایا میری فلاں زمین ہے, وہ بیچ کر یہ پیسہ بیت المال میں واپس جمع کروا دیا. آج باپ پوچھو تو پتران پوچھو تو پتران پوچھو آندا بنا ساڈا تعلق کوئی نہیں. میاں پوچھو تو آندا میری بڈھی کو پوچھو, بڈھی نے پوچھو آندی ساڈی طلاق ہو گئی. کنوں پوچھیے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر اسلامی ملک ہے تو اس اسلامی ملک کے اندر وہ قانون بھی سارے اسلامی ہونے چاہیے نا. حضرت ابو بکر کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے, لیکن کہیں کسی کتاب کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا. بچوں کو, بچیوں کو اگر پتہ چل جائے تو انہیں پھر حساب مانگنا. یہ تو قوم کو وہ بتاتے ہی نہیں ہے. جس سے کسی کو شعور آئے کہ ہمارے حکمران کیسے تھے جنہوں نے یہ زندگی میں انقلاب لایا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ میری زمین بیچ کر وہ پیسے واپس جو میں نے تنخواہ لی ہے 2 سال 3 ماہ 11 دن, وہ 6000 درہم واپس لوٹا دی جائے, بیت المال میں جمع کروا دی. کسی نے کہا حضور آپ کے غلام نے, توجہ چاہوں گا, آپ کے غلام نے ایک اونٹنی اور 2 چادریں لی. خلیفہ وقت سے کہہ رہا ہے, آپ کیا ایک غلام نے ایک اونٹنی اور 2 چادریں لی ہیں, اس کا حساب آپ نے کلیئر نہیں کیا. آپ نے فرمایا میرے وصال کے بعد, میرے وصال کے بعد میرے غلام سے اونٹنی اور 2 چادریں لے کر عمر کے حوالے کر دینا. اب وہ اونٹنی اور 2 چادریں جب عمر کے حوالے کی گئی تو حضرت عمر بے ساختہ رو پڑے اور کہا واہ ابو بکر, اپنا معاملہ تو صاف کر گیا, پچھلوں کو مشکل میں ڈال گیا. تم نے تو اپنا حساب کر لیا ہے, جو پیچھے جس کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ اپنا حساب کیسے کرے؟ اب جب سارے معاملات یہ سیاسی طے پا گئے, اب آئے اپنی انفرادی زندگی میں, اپنی ذاتی زندگی میں. کہا عائشہ جی بابا. کہا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کہا بابا سوموار کا دن ہے. کہا بتاؤ حضور کا وصال کب ہوا تھا؟ کہا سوموار کو. آپ نے مسکرایا اور کہا الحمدللہ, مجھے امید ہے میرا رب میری سنت یہ ضائع نہیں کرے گا. میرا رب میری سنت یہ ضائع نہیں کرے گا. کہا عائشہ جی بابا. کہا مجھے نئے کپڑوں میں کفن نہ دینا, میرے یہی کپڑے دھو کر انہی پرانوں کپڑوں میں کفن دے دینا. کہا بابا نئے کیوں نہیں؟ کہا جو زندہ ہے اسے زیادہ ضرورت ہے نئے کی, مجھے پرانے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا. کون کرے گا یہ؟ کرنے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بلا کر کہا علی, کہا امیر المومنین فرمائیے. کہا میرا دل کرتا ہے
کہ میرے غسل کے بعد میرے وصال کے بعد مجھے غسل علی دے، کیونکہ حضور کو آخری غسل حضرت علی نے دیا۔ علی میں چاہتا ہوں مجھے غسل تم دو، کہ امیر المومنین میں وصیت پہ عمل کروں گا۔ کہا جب مجھے غسل دیا جا چکے، میرا جنازہ پڑھا جا چکے، جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جنازہ اٹھا کر در یار پہ لے جانا۔ یہ عشق کی انتہا تھی۔ کہا میرا جنازہ اٹھا کر در یار پہ لے جانا، علی حضور سے اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو حضور کے پیروں میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ جنازہ پڑھا جا چکا، اب لوگ تماشائی ہیں اپنے بکانے، لیکن علی نے جنازہ اٹھا کر حضور کے در پہ لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو ابو بکر نے وصیت کی ہے، صدقے جاؤں۔ لوگوں نے کہا حضور کے دربار میں پوچھا جائے، پکارا جائے، نبی سنتا نہیں۔ میں نے کہا اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے یا مولا علی کا ہے۔ اگر نبی نہ سنتے ہوتے، ابو بکر علی کو وصیت نہ کر جاتے کہ نبی کے در پہ لے جانا، اجازت مانگنا، پھر علی کا عقیدہ تو وہی ٹھہرا نا۔ ابو بکر نے تو وصیت کی، علی بھی تو جانتے تھے نا، جاؤں گا پوچھوں گا، آقا اجازت دیں گے، اگر نبی دی تو کہیں گے جنت البقیع میں دفن کرو۔ اب لوگ تماشائی ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے مولا علی گئے، حضور کے روضے پاک کا دروازہ بند ہے، حضرت علی نے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہا آقا یار غار آیا ہے، اگر اجازت ہو تو یار مزار بنا دے۔ دروازہ کھلا، اندر سے صدا آئی، کھولنے والا اندر کوئی نہیں، دروازہ کھلا، اندر سے صدا آئی، ادخل الحبیبہ الی الحبیب مشتاق علی، دیر نہ کرو، اگر حبیب مشتاق ہے ابو بکر کا جلدی کرو، ابو بکر کو میرے پاس دفن کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ کسی نے امام زین العابدین سے زندگی میں سوال کیا، دل کا کھوٹا تھا، ابو بکر و عمر کا اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے؟ کہا جو زندگی میں تھا یا جو آج ہے وہی کل قیامت کو۔ زندگی میں بھی ساتھ تھے، قبر میں بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ آخری بار حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، جا کر اس کو کہا یہاں لکھ دو لا الہ الا اللہ۔ عشق تھا، کہا یار اکیلے رب نے کسی جگہ پہ بھی اپنے یار کا نام جدا نہیں لکھا۔ توجہ نہیں فرمائی۔ جنت میں دیکھو، کلمے میں، نماز میں، اذان میں، جہاں کہیں ذکر حضور کا ساتھ، بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت نے گوارا نہ کیا، یار اکیلے انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ، رب نے کہیں اپنے یار کا نام جدا نہیں لکھا۔ نقاش کو کہا شاید محمد رسول اللہ بھی لکھ دو۔ اب حضور نے فرمایا تھا صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ، ساتھ لکھوا دیا، انگوٹھی لی، لے کر آئے۔ جب انگوٹھی لے کے وہاں سے چلے نا، رب نے فرمایا جبرائیل یار پہ چلی، یار نے یار دا نام ساڈے نال جدا نہیں کیتا تے جا اس انگوٹھی تے ابو بکر دا بھی لکھ دے۔ رب بھی نہیں چاہتا ابو بکر اپنے یار تو وکھرا ہو۔ انگوٹھی لائے، آ کر حضور کے دربار میں پیش کی۔ حضور نے جب انگوٹھی لی، دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ خالی لا الہ الا اللہ نہیں محمد رسول اللہ بھی ہے اور ساتھ ابو بکر صدیق بھی۔ حضور تو جلال میں آ گئے۔ کہا ابو بکر کیا کہا تھا؟ آقا لا الہ الا اللہ، پھر ساتھ یہ محمد رسول اللہ بھی لکھوا کر لائے، اپنا بھی لکھوائے ہو۔ گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑے، کریمہ تیرا تو نام میں نے اپنی مرضی سے لکھوایا ہے، پر اپنا نام میں نے نہیں لکھوایا۔
رب نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل جا نہ دوڑ کے جا، یار یار دے نال ناراض ہو گیا، سن گوارا نہیں، جا سونے پاک محمد نو کہہ دے ابو بکر دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا ساڈا نام جدا کرن تو، ساڈی غیرت نے گوارا نہیں کیتا ابو بکر دا نام جدا کرن۔ اس پاک ہستی کے وسیلے سے جس نے ساری زندگی حضور کے ساتھ محبت کی، وفا کی، عشق کیا، اللہ تعالیٰ اس محبت کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ محبت، وفا، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔